اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، دیکھو بلا وجہ گمان سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے، کسی کے بارے میں سوچنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ جیسے مولوی صاحب کھڑے ہو کے سڑک پہ کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں، جا کے بات پھیلا دی، ارے یہ تو عورتوں سے بات کرتے ہیں، کیسا امام رکھ لیا آپ نے، کیسے مفتی صاحب ہیں یہ تو خواتین سے سڑک پہ چلتے چلتے میں نے خود دیکھا ہے، اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگ ایسے کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا، ادھار والی آنکھوں سے نہیں، جو یہ مولوی صاحب تو سڑک پہ عورت سے بات کر رہے تھے۔ اس کی تحقیق ضروری نہیں سمجھی، وہ عورت ماں تھی، بہن تھی، بیوی تھی، بیٹی تھی، کوئی محرم تھی۔ میں کہتا ہوں اگر وہ عورت کوئی غیر ہو، ذہن کو اس بات کی تعویل پر آمادہ کریں کہ وہ عورت بہت ممکن ہے ان سے مدد مانگ رہی ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ عورت ان کی پڑوس میں رہتی ہو، کوئی ضروری بات پوچھ رہی ہو، بہت ممکن ہے بہت دور کے رشتہ دار ہو، آج مل گئی ہو اچانک تو اس نے باتیں شروع کر دی ہوں، یہ نکلنا چاہ رہے ہوں لیکن وہ چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے وہ پریشان حال ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ کچھ دینے آئی ہو، بہت ممکن ہے کہ کچھ اور بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو۔ میں کہتا ہوں آپ کو بدگمانی کا ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بدگمان ہو جاؤ۔ اگر یہ عورت سے بات کر رہے ہیں تو ایک بدگمانی کی قسم یہ ہو گئی۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو پاکیزہ بنانا ہے لوگوں کے متعلق، تب بنے گا یہ معاشرہ خوشگوار۔ آج ہر دوسرا آدمی تیسرے سے بدگمان بیٹھا ہوا ہے، ہر دوسرا آدمی۔ ابھی اس پہ ایک دو واقعات سناتا ہوں، کتنا نقصان ہوتا ہے بدگمانی کا، بھائی کتنا نقصان ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور سنیں، اللہ کی شان کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی سے بدگمان ہو جائیں۔ لڑکا لڑکی سڑک پہ جا رہے ہیں تو یہ جو کالج والج والے ان کی بات نہیں کر رہا میں، یہ بدگمانی نہیں، پائے ثبوت کو یہ بات پہنچ چکی ہے کہ جو لڑکے تواتر کے ساتھ یہ خبریں آتی ہیں، مشاہدات سے، تجربوں سے یہ بات ثابت ہے، یہ جو لونڈے لونڈیاں سڑک پہ پھر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، تو یہ جو لونڈا لفظ ہے نا، اس کی وضاحت کر دوں ذرا، کچھ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں اردو میں بکثرت یہ لفظ ملتا ہے، لغت جا کے دیکھ لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکے لڑکیاں، نوعمر لڑکے نوعمر لڑکیاں۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا فری انداز میں اس کو بولتا ہوں کبھی کبھی، تو اس کو برا نہ سمجھا کریں۔ تو لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں سڑک پہ جو پھر رہے ہیں، یہ تو پکا 101% غیر محرم ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن کسی ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو نیک صالح معاشرے میں سمجھا جاتا ہو، یا کوئی میں کہتا ہوں برا ہو، ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جن کے بارے میں کنفرم معلوم ہو، پھر اس کی اصلاح کی ضرورت ضروری ہے، پھر اس کی اصلاح ضروری ہے، پھر ان کی اصلاح کے لیے تدبیر کی جائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں تیسری کلاس میں تھا، تو ہمارے یہاں پر 7th اسٹینڈرڈ میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ بڑا تھا کافی، بڑے بڑے بال اور پینٹ شرٹ اور ساری چیزیں۔ ایک دن میں اپنے علاقے سے گزر رہا تھا، وہ بھی ہمارے قریب ہی رہتے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ بار سے نکل رہا ہے یا بار میں داخل ہو رہا ہے۔ میں بڑا حیران، اس کو کیا پڑ گئی بار میں جانے کی، 7-8 سال کا تھا اس وقت میں۔ تو دوسرے دن میں اس کے ٹیچر کے پاس پہنچ گیا، میں نے کہا آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا، اس کو میں نے بار میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، ہاں، وہ سامنے ہی کھڑا، وہ بھی آ گیا، یا اس کو بلایا، میں نے کہا یہ تو بار میں گیا تھا جہاں شراب ملتی ہے نا، یہ وہاں گیا تھا۔ وہ میرے ٹیچر بھی نہیں تھے، وہ صبح کے 2 مارننگ سیکشن کے تھے، لیکن میں جلدی چلا گیا اس دن، یا جلدی پہنچ جاتا تھا کبھی کبھی، تو ان سے وہ نیک آدمی تھے، اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ بورڈ وغیرہ پر قرآن کی آیتیں وغیرہ لکھ رہے ہیں، ان کا مزاج بڑا اچھا تھا، سمجھاتے تھے، اللہ عمر میں برکت دے اگر زندہ ہوں تو، کیونکہ ان کا وزن بہت زیادہ تھا، 100 کلو سے زیادہ اس وقت، 100-150 کلو، اور انتقال کر گئے ہوں تو اللہ مغفرت فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا سنیے گا، بیٹا سنو، بار کے اندر صرف شراب نہیں ملا کرتی، ایک بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، بہت ممکن ہے کہ یہ لڑکا کسی شرابی کو وہاں سے نکالنے گیا ہو، ہے نا سوچنے کا نظریہ؟ بہت ممکن ہے کہ یہ جہاں جانا چاہ رہا ہو وہاں سے کوئی اور راستہ بھی گزرتا ہو پیچھے سے، ٹھیک ہے۔
بہت ممکن ہے اس کا کوئی ساتھی وہاں شراب پی کے پڑا ہو یا اس کو اٹھانے گیا ہو. یہ بھی تو ایک نظریہ ہے نا سوچنے کا. اب میں حیران پریشان، بیٹا بدگمان نہیں ہوا کرتے کسی سے، وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ بہت بچتا ہوں اس چیز سے. اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ بہت بچاتے ہیں، اور اپنے احباب کو بھی، اور جو ہمارے ساتھ ایسے ہی لوگ جڑتے بھی ہیں، پھر ایسے ہی لوگوں کا مزاج. اپنی بارے میں فکر کر لیں یار، اتنے مسائل ہیں دین کے، دنیا کے، بیوی کے، بچوں کے، گھر کے، مسجد کے، کام کرنے کے، اس کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں ہے. یا میں فلانے بھائی کے بارے میں سوچتا پھر یار وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو یہ اس دن سے آج تک الحمدللہ پھر نہیں سوچتا. جائیں جہاں جانا ہے بھائی. کوئی اگر سڑک پہ میرے سامنے برہنہ آ جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برائی پھیلا رہا ہے، ہو سکتا ہے غریب کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، جا کے پہلے اس کو یہ پوچھوں کہ تو یہاں کیوں بھائی، تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا. میرا پہلا فرض یہ ہے. ہمارے معاشرے کا بدترین المیہ یہ ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر کیا پک رہا ہے، کھانا ہے یا نہیں، اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے. اس بات کی ضرور پرواہ ہے اس کی بیٹی کیا کرتی ہے، اس کا بیٹا کیا کرتا ہے. یہ میرے معاشرے کا بہت بڑا مرض ہے. یہ بدگمانیاں ہیں، ان کو ختم کریں. اس کے گھر میں پیسے زیادہ آنے لگ گئے تھوڑے سے تو بدگمان ہو کے بیٹھ گئے. 2 نمبر کا کام تو نہیں شروع کر دیا اس نے. ارے بھائی وہ 2 نمبر سے لائے، 4 نمبر سے لائے، 6 نمبر سے لائے، آپ سے کیا لینا دینا ہے. اپنی آخرت کا ہم کبھی اس سے محبت کا پھر اور دشمنی پال لیتے ہیں. اچھا گاڑی بھی آ گئی، اچھا اب تک تو 2 ویلر پہ تھا، اب تو گاڑی خرید لی ہے. ارے یہ تو وہاں رہتا تھا، یہاں لوکھنڈ والا میں اس نے بنگلہ خرید لیا. تو پیٹ میں درد شروع ہوتا جا رہا ہے، بدگمانی ہوتی جا رہی ہے. کبھی لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں بھائی میرے سامنے آیا تھا یہ یہاں پر، بمبئی والے خاص طور پہ، میں جانتا ہوں نا وہ کیسے بڑھا ہے، تو آپ کیوں نہیں بڑھ گئے. جس طریقہ وہ جو طریقہ وہ جانتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی بڑھ جاتے ہیں. اللہ کی تقسیم سے ہر ایک کو اختلاف ہے، ہر ایک کو اللہ کی تقسیم اور اللہ کے دینے سے اختلاف ہے. ان کو یہ کیوں دے دیا، یہ اتنا اچھے کیوں ہیں، وہ خوبصورت کیوں ہیں، ان کے کپڑے اتنے اچھے کیوں ہیں، ان کا گھر اتنا اچھا کیوں ہے، ان کے پاس اتنی گاڑیاں کیوں ہیں، ان کے اماں ابا ان کے ساتھ خوش کیوں رہتے ہیں. ارے ان کی بہو تو اب تک ان کے گھر میں رہتی ہے. تو پیٹ میں درد شروع ہو رہا ہے محترم کے. تو یہ ہم اس سے اختلاف نہیں کر رہے، یہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہے ہیں. تو نے اس کو کیوں دیا، لڑیں آپ پھر اللہ تعالیٰ سے جا کر. تو یہ سب چھوڑ دیں.